وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعیم صاحب، ایک بات ہے کہ جس طرح سے اب میں دیکھ رہا تھا، جو نثار علی خان صاحب کا بھی بیان آیا، پہلے بھی آیا ہے، آج بھی آیا، انہوں نے کہا جی کہ ملکی اداروں کا وقار کو بڑی دھچکا پہنچایا اور اس طرح کی ٹرانسمیشن نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چودھری نثار صاحب کی آن ریکارڈ بہت سی چیزیں ہیں جو وہ اسمبلی کے اندر خود بھی کہتے رہے ہیں، آئی ایس آئی کے حوالے سے کہتے رہے ہیں، اس کے سربراہان کے حوالے سے کہتے رہے ہیں۔ بہرحال اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ہارڈ لائن جو ہے یہ کیا اتنا ہی ڈیٹریمنٹل تھا کہ اتنی ہارڈ لائن فوج کو لینی پڑی، آئی ایس آئی کو لینی پڑی؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی یہ ہارڈ لائن نہ لیتی تھی؟ مطلب سوال ہے نا، کیونکہ وہ تو میں نے آپ سے ابھی ایکسپلین کیا ہے نا کہ there were policy differences between ISI and military and their policies and geo groups policies. پھر آپ کو بتایا کہ حامد میر صاحب کی اپنا موقف اور ان کے ساتھ تو رابطہ بھی رہا اور ایکسپلین، تو یہ تو this explains the nature of the contradiction. اب ہماری اداروں کی پرانی ہسٹری ہے جس میں ISI انکلوڈڈ ہے، پولیس تو خیر پہلے ہی تھی، آئی بی بھی کرتی تھی، کہ وہ تھوڑے سے ان اکاؤنٹیبل ہے کچھ، اور ISI تو بالکل ہی ان اکاؤنٹیبل ہے۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر ہی نہیں ہے، سویلین کنٹرول ہو دیا ISI۔ بے نظیر نے ٹرائی کیا، فیل ہو گئی، اوور تھرو ہو گئی۔ رحمان ملک صاحب نے کوشش کی تھی، وہ الٹے گلے پڑ گئی تھی، اینڈ سو آن۔ تو پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے بھی ISI کا ذکر کیا تھا تو گلے پڑ گئی تھی بات، یاد ہے آپ کو؟ حسین حقانی صاحب نے کیا، گلے پڑ گئی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو بہت پاورفل ادارے ہیں، 60-70 سال ہو گئے، دے آر رولرز آف دس کنٹری۔ آپ اوور نائٹ نہیں کر سکتے ایسے، اور اگر آپ کریں گے تو یا تو آپ بے وقوف ہیں یا بہت ہی ایڈونچرس ہیں، اور گلے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، تو وہ تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یہ آج کی 15 سال کے بعد اگر آپ اچھی حکمرانی کر لیں اور سویلین کنٹرول ہو جائے تو پھر آپ شاید ڈیفنس منسٹری جینیونلی ڈیفنس منسٹری بن سکتی ہے۔ ابھی ڈیفنس منسٹری از این ایکسٹینشن آف GHQ، اسی لیے جب خط گیا فرام ISI ٹو ڈیفنس منسٹری، ایک تو خیر براہ راست بھی چلا گیا تھا پیمرا کو، مگر اگر ادھر گیا تو وہ تو دے ہیڈ ٹو سینڈ اٹ آن۔ یہ اب کہنا کہ جی وہ خواجہ آصف صاحب نے بھیجا، ہی ہیڈ نو چوائس، ڈیفنس منسٹری تک پوسٹ آفس تھی، وہ جسٹ ہیز ٹو گو آن۔ اور ان اینی کیس یہ فیصلہ ڈیفنس منسٹری نے نہیں کرنا کہ وہ جو پروٹیسٹ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ تو پیمرا نے ڈیٹرمن کرنا، اینڈ سو آن۔ تو اس لیے ISI از اے ویری پاورفل انسٹیٹیوشن، اینڈ دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے، اور آپ اور ہم کون ہوتے ہیں نہ ایکنالج کرنے والے، اور ٹالرنس لیول بھی بڑا کم ہے، ان اکاؤنٹیبل انسٹیٹیوشنس کا ہوتا ہے کم۔ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہاں ایک ماحول ہے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا، اس نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کے اندر دی آرمی اینڈ اٹس انسٹیٹیوشنز آر سیکرڈ، دے کی ناٹ ڈو اینی رانگ۔ جب مارشل لاء بھی لگاتے ہیں تو گالی نہیں پڑتی، کوئی رونا دھونا نہیں ہوتا، پروٹیسٹ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، پھر 8-10 سال کے بعد جب مارشل لاء اترتا ہے تو وہ فوج کو کوئی نہیں ہاتھ لگاتا ایز این انسٹیٹیوشن۔ وہ جو بندے نے مارشل لاء لگایا ہوتا ہے، اس بندے کے خلاف جو کہ وہ حکمرانی کرتا ہے یا ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، اس کے خلاف پھر مہم چلتی ہے، مگر انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہوتی۔ اور انسٹیٹیوشن بھی جیسے ہی کوئی بندہ ان کا ادھر ادھر ہوتا ہے، ریٹائر ہوتا ہے یا اس کی چھٹی ہونے لگتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیتی ہے تاکہ اس کے اوپر جو ملبہ گرا وہ انسٹیٹیوشن کے اوپر نہ آئے۔ تو اس طریقے سے فوج کی بڑی یہاں ایک رسپیکٹ ہے، اینڈ رائٹلی سو، یو ہیو فوٹ 4 وارز ود انڈیا اینڈ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ۔ اور پنجاب میں زیادہ تر، بیکاز پنجاب از کلوز ٹو انڈیا، اور یہ ہمیشہ رہا ہے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ، پرو آرمی سینٹیمنٹ، مارشل ریسز، ریکروٹمنٹ بھی 70% جو ہے یہیں سے ہوتی۔ تو یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایوری ہاؤس ہولڈ in Punjab is linked in some way or the other to the armed forces. تو سمپتھی تو بالکل ہے، اور اس کی یہ وجوہات ہے۔ تو اس لیے ہاتھ لگانا اس قسم کی چیز کو اس طریقے کے ساتھ 2 دفعہ سوچنا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ جذبات میں آ کے شاید جیو کی مینجمنٹ نے یہ نہیں سوچا۔ اچھا، یہ ایک چیز یہاں یہ سوال اٹھایا گیا ہمارے میڈیا کے اندر کہ جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا، وہ جو 6-7 گھنٹے کا وقت تھا، اس میں کہا گیا کہ حکومت جو ہے ہماری وہ خاموش تماشائی بنی رہی، نہ وزارت اطلاعات نے کچھ کیا، نہ وزارت دفاع جس نے بعد میں کمپلینٹ فارورڈ کی، نہ انہوں نے کچھ کیا، کسی نے فون نہیں اٹھایا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اوبویسلی DGISPR کی طرف سے مذمت، اور پھر اس واقعے کے اوپر جس طرح سے ہینڈلنگ کی گئی اس کی مذمت تو فوری طور پر آ گئی، لیکن حکومت کی طرف سے خاموشی دکھائی گئی۔ تو کہا جاتا ہے جی حکومت جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہی اور شاید جان کے بچی۔ نہیں، ایسے بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا حکومت میں جا کے بیٹھ جائیے۔ ایک طرف پہلے ہی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز میں ٹینشن ہوئی ہے مشرف کیس کے اوپر، کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ جو کہ فیکٹ آف لائف، نظر بھی اور یہ خبریں بنتی ہیں۔
اور یہ تکلیف ہوتی ہے جب یہ خبر بنتی ہے, حکومت کو بھی تکلیف ہوتی ہے, فوج کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ دس ٹو ڈیریل دی ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ. تو یہ تو اپنی جگہ پہ. اب حکومت اگر آئی ایس آئی کی سائڈ لے یا فوج کی سائڈ لے تو سول سوسائٹی اور یا میڈیا جو ہے, جو کہ موسٹ پاورفل گروپس ان دا میڈیا, وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ تو یہ کر نہیں سکتی. گورنمنٹ اگر میڈیا کی سائڈ لے, اس گروپ کی سائڈ لے, تو فوج ناراض ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ کا تو اس وقت اچھا ہی ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی زیادہ بیان بازی نہیں آئی, یا ایک کی طرف یا دوسری کی طرف. وہ اس کے ساتھ کیا ہونا تھا, ایک نیا پرابلم بن جانا تھا. یا میڈیا کی سائڈ لیتے تو سول ملٹری ریلیشن خراب ہو جانے تھے, یا اگر ادھر کی سائڈ لیتے تو میڈیا کے ساتھ ایک ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف میڈیا کے ساتھ خراب ہو جاتا. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی جو موقف رہا ہے بیہائنڈ دا سینس, وہ یہی رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان دونوں کو ٹھنڈا کیا جائے, اور یہ جو کانٹرڈکشن یا کانفرنٹیشن چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقف رہا ہے, اور یہ ابھی بھی یہی موقف ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اس کو دونوں کو کہا جائے کہ پل بیک. اوکے, اب یہاں پر ایکچولی گورنمنٹ کو تو بڑا نقصان ہو گیا ہے. اچھا, پوچھیے کیوں؟ وہ کس چکر میں؟ اس لیے نقصان ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ نے تو تیر 4-5 مار دیے تھے. یہ جب پچھلا ہفتہ گورنمنٹ تو 3G لائسنس بھیج دیا, 1.6 بلین ڈالرز لے لیے, ادھر گوادر میں یہ شروع ہو گیا, ادھر وہ چیز شروع ہو گئی. یہ چل رہا تھا نا, یہ 4 بجٹس میں یہ جی لائسنس جو ہے 3G کا, یہ 4G کا, یہ 4 بجٹس میں یہ 1.5 بلین ڈالرز بلڈ ان کیا جا رہا تھا. تو وہ تو ان کو تو کریڈٹ ملی نہیں, وہ تو سارا کچھ گم ہی گیا. اسحاق ڈار صاحب کی اچیومنٹ جو ہے. اور تو مطلب ہے گورنمنٹ تو چاہ رہی تھی کہ اپنے وہ گانے گائے, اور لوگ گانے گائے, واہ جی واہ جی واہ, پہلے سعودی عرب سے آ گیا, پھر IMF سے آ گیا, پھر ڈالر سٹیبلائز ہو گیا, پھر اب MOU سائن ہو گئے, بانڈز ہو گئے, زبردست بانڈز ہو گئے جی, اوپر سے 3G ہو گیا جی, اور کی 4G آ گیا, اور کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں کرائی, لوگ سارے ادھر دوڑے گئے. تو آئی تھنک گورنمنٹ تو بیچاری کا نقصان ہو گیا اس چیز میں. اچھا, ایک بات, کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا, سب سے پہلے یہ کہ اس طرح کا 2 چیزیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح سے ایک پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا, اس طرح کے واقعے سے آئندہ طور پر کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر لیسنز کسی نے ہم نے سیکھنے ہیں, وہ سبق سیکھا ہے سب نے, تو وہ کیا سیکھا ہے, ہدایت کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے یہ جیو سے شروع کرتے ہیں, یہ میڈیا سے شروع کرتے ہیں, اور کیونکہ جیو نے شروع کیا یہ, تو پہلے جیو سے شروع کریں. دیکھیے, جیو از ویری پاورفل. میں نے ابھی آپ سے کہا 50% ویورشپ. اگر جیو ایک لائن لیتا ہے تو باقی چینلز کو وہ لائن لینی پڑتی ہے نارملی, انلیس آف کورس اس قسم کا سچویشن ہو جائے تو پیچھے سے پھر اسٹرنگس پولنگ شروع ہو جائے, تو پھر وہ دوسری چینلز کہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں. مگر ان ٹرمز آف نارمل نیوز, بریکنگ نیوز یا ایک پوزیشن لینی, وہ نارملی جیو کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. تو جیو از بیکم ویری پاورفل. یہاں تک کہ لوگ یہ الزام جو لگاتے ہیں کہ جیو از بیکم اے کنگ میکر, جیو گورنمنٹس گرا سکتا ہے, جیو گورنمنٹس بنا سکتا ہے, یہ باتیں بھی چلتی ہیں. یہ اتنا کسی میڈیا کے پاس یہ پاور نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک ادارے کو اوور اندر ادارہ اس طریقے کے ساتھ پیش آئے اور کسی کی اہمیت کم کر دیں اور کسی کی اہمیت بڑھا دیں. ہمارا کام میڈیا کا یہ ہے ٹو انفارم, یہ نہیں ہے کہ ٹو بلڈ این اوپینین ان ون وے اور اندر ان سچ اے اسٹرانگ فیشن. پیپل بلڈ دیئر میک دیئر اون اوپینینس, آپ فیکٹس پریزنٹ کریں. تو اس سلسلے میں یہ جو منوپولسٹک قسم کی سچویشن ہے, اس کے ساتھ پھر اوور کل ہو جاتی ہے. پھر آپ جیسے نکلتے ہیں تو پھر آپ رکتے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیو کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے اپنے مینجمنٹ پروسیجرز, پالیسیز, کہ ایک حد تک you push a position, you don't go beyond that, and you don't try and dictate terms to a government or to an institution like the army or judiciary. There's a limit, and so I think this is a lesson for Jio, because istafa they crossed the red line. اس میں کوئی شک نہیں. اس ایشو کے اوپر وہ جو لیسن, ٹھیک ہے, یہ اچھا لیسن ہے جیو کے لیے. جیو کے لیے. اب آپ آئیے فوج کی طرف, وہ بھی بڑا ضروری ہے. فوج کو بھی ایک بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اب فوج سیکرٹ کاؤ نہیں رہی, اور اگر وہ سمجھیں گے کہ وہ سیکرٹ کاؤ ہیں تو یہ آج نہیں کل نہیں, یہ پھر اس قسم کے انسیڈنٹس ہوں گے اور لوگ اور بھی غصے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں, کوئی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آرمی از اے سیکرٹ کاؤ. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں سیکرٹ کاؤ تو نہیں ہے, مگر ذرا خیال کریں, مگر یہ کریں, مگر وہ کریں. جو جیو کے بھی کرٹکس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم جب ملٹری کی بات کرنی ہوتی تھی پالیٹکس کے اندر یا تبصرے کے اندر, تو ہم کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ, ہم ملٹری کا نام ہی نہیں لیتے تھے. پھر ہم نے نام لینا شروع کر دیا, پھر ہم
ایجنسیاں کہتے تھے یا سینسٹیو ایجنسیز کہتے تھے, حساس ادارے کہتے حساس تھے, ادارے, ابھی بھی کچھ, پھر اپنے ISI کہنا شروع کر دیے. اب ہم سے ISI سے بڑھ کے DGISI پر پہنچ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سویلین پاور از آن دا رائز, نمبر 1. نمبر 2 کہ جو تنقیدی جائزہ ہے وہ اب دوسرے اداروں, فوج تک بھی جا رہا ہے, بیکاز فوج کی اور ان کے جو لیڈرز رہے ہیں, فوج سے مراد ان کی لیڈرشپ کی جو کارکردگی رہی ہے, دیٹ از اوپن ٹو کوسچن. اب کیونکہ میڈیا اور جوڈیشری اور سول سوسائٹی اسٹرانگ ہو رہے ہیں, تو ان ریلیشن ان لوگوں کی جو سیکرڈ کا اسٹیٹس ہے وہ کم ہو رہا ہے. انہیں اب یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا, وہ زمانے ختم ہو گئے. اب آپ نے دیکھا میکسیمم ایبسولوٹ میکسیمم ISI کیا کر سکتی ہے یا فوج کیا کر سکتی ہے کہ جو ڈیفنس کے علاقے ہیں وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نہ چینل بند کر دیں. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ اب احساس ہو جانا چاہیے, نہیں تو کروا دیا جائے گا. اس لیے میری ایک ایڈوائس, جیسے میں نے جیو کے لیے ایڈوائس دی, اس لیے میں اب فوج کے لیے بھی ایڈوائس دے رہا ہوں, فوج کی لیڈرشپ کے لیے. وہ یہ کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کارروائی اس وقت کر رہے ہیں کہ چینل کو بند کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, یہ کامیاب نہیں ہوگی. اس کے 2 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ یو آر امپنجنگ آن دا فریڈم آف سٹیزنس. جیو کو چھوڑ دیجئے, جو لوگ جیو دیکھتے ہیں نا, سارے بندے ڈیفنس میں وہ نہیں ہے جو جیو کو بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے زبردستی یہ کر دی, یہ آپ مینٹین نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ 4-5 دن بھی اور ایسے چلا تو ڈیفینیٹلی پٹیشن عدالت میں ہوگی اور عدالت میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اور یہ نہ ہو کہ عدالت کی طرف سے بڑے سخت قسم کے ڈائریکٹیوز آئیں کہ یہ حرکتیں بند کی جائیں. دس از این امپنجمنٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن. عدالت کو تو آج بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے نا کچھ لوگوں نے, وہ اور طریقے سے وہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے, اور جیو اور اس کے سپورٹرز کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اس سے پہلے فوج نے اپنا اسٹرینتھ دکھا دی ہے, اب ان کو پیچھے ہٹنا. یہ نہ اس کو زیادہ دیر نہ چلائیں, نہیں تو عدالت کی طرف سے کرٹیسزم آنی شروع ہو جائے گی اور یہ پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس سے پہلے آپ نے اپنے ہتھیار دکھا دیا, آپ نے تکلیف دے دی, آپ نے سبق سکھا دیا, جیو نے معافی مانگ لی, پیچھے آپ نے بتا دیا کہ ہمیں یہ چیز بری لگی. ہاں, اور بالکل بری لگی, اور میجورٹی نے آپ کے ساتھ دے دیا کہ ہاں یہ آپ کا کیس جو ہے آپ کا کیس اسٹرانگ ہے, اب اس کو خراب نہ کیجیے جس طریقے سے ہائی ہینڈڈنس آپ دکھا رہے ہیں. پلیز اسٹیپ بیک. اوکے, بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کوشش کریں گے کالز بھی لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب, ایک دو سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ابھی کیا جیو نے جو اب اس کا سٹانس تھا اس کے اوپر معافی مانگی؟ نہیں, کیا مطلب معافی مانگی؟ اوکے, ابھی آپ نے جو بات کی آپ کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے کہا نا اس بات کو ختم کریں, شاید وہ کسی نے شاید اس کا مطلب یہ سمجھا کہ آپ نے جیو نے معافی مانگ لی. نہیں, میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خط لکھ کے دیا اور کہا وی آر سوری, یا یہ کوئی ریگریٹ اوپنلی کی ہے, ایسی بات نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آج کی جو ٹرانسمیشنز ہیں اور کل کی جو ٹرانسمیشنز ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ جو پہلے جو شرل آواز تھی اور جو DGISI کے فوکس تھا وہ ہٹ گیا اور احساس ہو گیا ہے. اس کا احساس ہمیں ہو رہا ہے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ شاید یہ کام ٹھیک نہیں ہوا, مگر ان کا موقف وہی ہے کہ تھریٹ تھی اور اب وہ انکوائری بھی چاہیں گے, اور وہ انکوائری کو میرا خیال ہے انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے as long as it's a fair inquiry. تو سگنلنگ ہوگی, یہ میرا مطلب تھا. ٹھیک ہے, اور میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ اب فوج کی طرف سے بھی سگنلنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تک جو آپ نے جو خبریں دی ہیں ابھی سن رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ڈیفنس کے علاقوں میں اور بہت دوسری جگہوں پہ پریشر ہے. اس کے علاوہ بھی پریشر ہے, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور یہ دیز آر آل بنائے جا رہے ہیں انڈر پریشر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر سے بھی اب کوئی اشارہ آنا چاہیے, کوئی سگنل آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, اسٹیپ بیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیو ہیز اسٹیپ بیک, یہ نہیں کہ معافی, بٹ دے ہیو اسٹیپ بیک. کچھ احساس ہوا ہے کہ کہاں گڑبڑ ہو گئی, کچھ تھوڑا اوور ہو گیا, وہاں دوسری سائڈ کو بھی اب احساس ہونا چاہیے تاکہ وی شوڈ موو فارورڈ.
اور گورنمنٹ کو موقع ملنا چاہیے کہ یہ معاملے کو ختم کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اچھا، ناٹ بیکاز اس وجہ سے نہیں کہ شاید ہم مطلب جیو کے لیے کام کرتے ہیں، جیو پر پروگرام کرتے ہیں، یہاں پر جتنے بھی سینئر صحافی یا سینئر اینکرز ہیں یا اینکرز ہیں، کسی کا ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی بات کہتے ہیں جو کہ مینجمنٹ چاہتی ہے یا وہی لائن لیتے ہیں جو مینجمنٹ لیتی ہے. مگر یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اور میں جو باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے 3 سال میں 3 دفعہ میری میر شکیل الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہوگی بیفور اے پروگرام، صرف اپنا موقف بتانے کے لیے کہ جی اس کا بھی جواب ضرور دیجیے گا. اس سے زیادہ کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور عام طور پہ جیو کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. جیو بلائنڈلی سپورٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب، اور ہم تنقید بھی کر رہے تھے. ہمارا موقف اس پروگرام میں یہ ہے کہ فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے آن دا کویسچن آف طالبان، اور یہ پیس ٹاکس کہیں نہیں جائیں گی. دوسری وہاں کی پالیسی فرق ہے بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے اگر کسی روگ ایلیمنٹ نے یا کسی نے کوئی دھمکی دے دی مجھے یا تمہیں یا حامد میر صاحب کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دھمکی ڈی جی آئی ایس آئی نے دی. تو یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا. اور صرف آپ اور ہم نہیں ہیں، عامر لیاقت صاحب کا بھی موقف فرق ہوتا ہے فرام دی آفیشیل لائن اینڈ سو آن. تو اس لیے پالیسیز آپ الگ ہوتی ہے، اینکرز انڈیپینڈنٹ ہیں. اور حال میں جیو کی یہ خوبصورتی تو ہے نعیم صاحب اس پورے گروپ کی کہ اس کے اندر آپ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اتنی آزادی کسی ادارے میں چینل میں نے نہیں دیکھی. غالباً جب میں ایک اور چینل میں تھا اس سے پہلے میرے لیے بڑی آزادی تھی. مگر یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے سب جگہ پہ، جتنی آزادی اس چینل میں ہمیں دی جاتی ہے کسی کو نہیں دی جاتی، اور آفن تکلیف ہوتی ہے مینجمنٹ کو. ہاں کہ یار یہ اس بات سے ہم اگری نہیں کرتے، لیکن وہ کوئی یہ نہیں کرتے، اور وہ بھگتنا بھی پڑتا ہے ان کو بھگتنا پڑتا ہے ہماری کہیں بھی بات کی وجہ سے. ہم جو باتیں کرتے تھے پھر انہیں بھگتنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی ٹو ان آل آنیسٹی وہ کھڑے رہتے ہیں ساتھ. اچھا، ہمارے ساتھ کالر ہیں جی اسد صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نجیب صاحب السلام علیکم. جی السلام. نجیب صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اب میر صاحب پہ جب حملہ ہوا ہے اس سے پہلے فوج اور گورنمنٹ کے درمیان ایک لڑائی تھی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ فوج کے مطلب ان کے منسٹرز آ کے ٹی وی پہ میر صاحب کے پروگرام میں بڑی بڑھ کے مار رہے تھے. اور میر صاحب پہ حملے کے فوری بعد ہی جو گورنمنٹ ہے اس کا سٹانس چینج ہو گیا، اور وہی منسٹرز اب منظر عام سے کہہ رہے ہیں. تو کیا آپ کو یہ لگتا نہیں کہ گورنمنٹ بڑا سمارٹلی پلے کر رہی ہے کہ اس کو اپوزیشن لاگی جیو اور فوج رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ دونوں آپس میں لڑے تاکہ یہ انڈر آبزرویشن؟ نہیں، میرا نہیں خیال گورنمنٹ کوئی زیادہ سمارٹ ہے. گورنمنٹ تو چاہتی ہے یہ ختم ہو. میں نے ابھی کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی بات چھوڑے، ہم نے اتنی اچیومنٹس ہیں ہمارے، ان کی بات کریں. ہم وہ کر کے پروپیگنڈا کر کے تھک گئے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آپ لوگ ادھر لڑے ہوئے. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی گورنمنٹ کی سازش ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. بڑا سینسبلی دے بیہیوڈ، اور میں سمجھتا ہوں جینوئنلی ورڈ ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر یہ نہ پس جائیں. جیسے میں نے ایکسپلین کیا، ادھر ٹلٹ کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ادھر ٹلٹ کرتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ میرا خیال ہے یہی چاہے گی کہ دونوں سٹیپ بیک کریں اینڈ موو آن. میم صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ وہ بار بار کہا جی کہ چلے یہ ڈیوائڈ تو آپ نے کہا ہو گیا کہ مالکان کے کہنے پہ، لیکن ویسے جرنلسٹ کٹھے نہیں ہیں. یہ پورے واقعے کے بعد پروف ہو گیا، کسی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ ہمیں پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ابھی جرنلسٹ کٹھے نہیں ہیں. جی ہاں، جرنلسٹ کٹھے نہیں ہیں، اور جرنلسٹ جو ہیں انفارچونیٹلی بڑے اداروں کے ایجنڈے میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. اور یہ جو جتنی ہم باتیں کرتے ہیں صحافت کی آزادی اور ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، اتنی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارا ادارہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو ہم کھڑے نہیں ہوتے. اوکے، بہت شکریہ آپ کا. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. جاتے جاتے حامد میر صاحب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. ہماری دعائیں ہیں کہ جلدی وہ واپس کیپٹل ٹاک کو ہوسٹ کریں جیو نیوز پر. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.